الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. محترم علماء معزز طلباء، عبادت کا تیسرا رکن معبود ہے جو باقی رہ گیا. عابد اور عبادت ان دونوں کے تعلق سے جو ضروری معلومات تھیں الحمدللہ بإذن اللہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں. معبود بظاہر تو ایک معمولی لفظ معلوم ہوتا ہے، لیکن عقائد کا تمام تر تعلق دراصل اسی سے، عقائد و ایمانیات کا تمام تر تعلق معبود سے. معبود اگر ہم عبدہ یا عبدو سے اس میں مفعول نکالیں گے معبود بنے گا، لیکن ہمارے کلمے میں، کلمہ توحید میں معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. الہ مألوہ کے معنی میں، الہ الہ سے جنہوں نے آلہ کہا ہے انہوں نے ایک معنی پہنایا ہے اس کا، جنہوں نے کہا ہے کہ مألوہ اس کا ایک دوسرا معنی ہے. بہرحال وہاں پر معبود کے معنی ہی میں، الہ معبود کے معنی میں. ترجمہ کرتے ہیں اردو میں ہم، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ. ترجمہ تو یہی ہوتا ہے. معبود کے تعلق سے ہم جاننے سے پہلے جو کلمہ ہم کہتے ہیں، جب تک ہم اس کی اہمیت نہیں جانیں گے اس وقت تک جو ہے اس ذات کی اہمیت بھی ہمارے دلوں میں مرتسم نہیں ہوگی. جو ذات ہمارے تمام تر عقائد کا مدار ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا، رسولوں کو مبعوث کیا، جنت اور دوزخ بنایا، ہدایت کے لیے مسلسل سلسلہ جاری کیا انبیاء اور رسول کا. اسی لیے اسی کلمے کی وجہ سے جنہوں نے اس کا اقرار نہیں کیا ان کا خون، ان کی عزت اور ان کا مال حلال کر دیا. امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. اگر وہ لوگ اس کا اقرار نہیں کریں گے ان کا مال اور ان کی جانیں اقرار نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہیں؟ حلال ہو جاتی ہیں. ہماری جانوں کی حرمت، ہمارے مال کی حرمت کس صورت میں ہے؟ جب ہم اس کلمے کو ادا کریں گے. اسی کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے تمام تر حفاظتیں کی ہیں. اور یہ وہ کلمہ ہے
جس کا کہنے والا ہر حال میں سب سے افضل قول قرار دیتا ہے اس کو جو وہ کہتا ہے، ہر حال میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ما قاله انا والنبیون من بعدی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء۔ اور اس نے جو ہے وضو کرنے کے بعد یہ کلمات ادا کیے۔ کلمات کیا ہیں؟ وہی شہادت کے ہیں۔ ان کے لیے کیا الفاظ آئے ہیں؟ فتحت لہ الابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کلمے کی بنیاد پر۔ ثمن الجنہ لا الہ الا اللہ، مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ، جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ مجھے ایک ایسا ذکر سکھا جس کے ذریعے مجھے یاد کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ کہو لا الہ ہے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ یہ تو ہر کوئی کہتا ہی ہے، میری خصوصیت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیں گے اور ایک دوسرے پلڑے میں جو ہے 7 آسمانوں اور زمینوں کو رکھیں گے لمالت بہا، یہ کلمہ جو ہے رجحت بہا، یہ وزن دار، تو 7 آسمانوں زمین اس کلمے کے مقابلے میں ہے 6۔ یہ کلمہ جو شخص کہتا ہے اس تعلق سے حدیث آتی ہے کہ من قالها 10 مرات، 10 مرات، گویا کہ اس نے اسماعیل کی نسل سے ایک غلام آزاد کیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے حفظا من الشیطان، شیطان کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور ثواب کے اس درجے کو پہنچتا ہے وہ اس درجے پر کوئی نہیں پہنچ سکتا الا کہ وہ بھی وہی کرے، کسی اور عمل کے ذریعے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا وہ الا کہ وہ بھی وہی کلمات ہے، کوئی اور جو ہے ایسا عمل نہیں ہے جو وہاں تک پہنچا سکے۔ تو یہی وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے اسلامی جہاد جاری ہوا، یہی وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے ہم ہجرت کرنی پڑی، یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اصلاحات جاری ہوئے، یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے جو ہے کافروں کا خون حلال ہوا، یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے جو ہے ملک کے ملک برباد کیے گئے اور ملک کے ملک آباد کیے گئے۔ غرض کے تمام تر انحصار ہے صرف اس کلمے پر۔ ہم اس کی قیمت اور اس کی اہمیت نہ جاننے کی وجہ سے نہ ہم نے اس کے معنی پر توجہ دی ہے کبھی، نہ ہم پوچھتے ہیں کہ ہم جو قبول کیے ہیں وہ کیا قبول کیے ہیں، اور ہماری اہمیت کیا ہے، ہماری پوزیشن کیا ہے اس دنیا میں، ہمارا مقام کیا ہے، ہم نے کبھی طے نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے جو کلمہ کہا ہے، جس کا اقرار ہم نے کیا ہے، جس کے تقاضے ہم کو پورے کرنے ہیں اور جس کو جو ہے مقتضیات ہم کو پورے کرنے ہیں، اس کا تصور ہی ہمارے ذہن میں نہیں ہے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کلمہ کہہ دینا بس کافی، کلمہ کہہ دیں گے مسلمان۔ اگر حقیقت یہی ہے، میں نے کئی کافروں کو اس طرح کلمے کہتے ہوئے، بلکہ آج کل تو گانوں میں لا الہ الا اللہ ہے، فلمی گانوں میں، اور ان کے جو ہے ہمارے مذہبی قوالی جو یاد کر لیتے ہیں وہ لوگ، اس میں ہمارا لا الہ الا اللہ کا ایک مرتبہ پڑھتے ہیں وہ لوگ، اندر تو نہیں آتے اس سے زیادہ کیا ہے کہ ہم نے کئی کفار کو یہ دیکھا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے سورۃ الفاتحہ یاد ہے، ایک مرتبہ جو ہے ایک شخص آیا قرآن کے مقابلے کے لیے، کافر، اس نے پورا قرآن یاد کیا ہے صرف انعام کی خاطر۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر تو نہیں آیا۔ یہ کلمے کو جب تک سمجھیں گے نہیں، اس کی اہمیت ہمارے دل میں جب تک نہیں بیٹھے گی،
جب تک جو ہے ہم اس کی قیمت نہیں جانیں گے، ہم نے کس چیز کا اقرار کیا، کس بات کا عہد کیا ہے اللہ سے، اس وقت تک جو ہے ہم اپنی زندگی میں وہ مقام نہیں پیدا کر سکتے جو مقام جو ہے پیدا کرنا ہمیں مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے مسلمان آج کہیں کا نہیں ہے، نہ یہاں کا ہے نہ وہاں کا ہے۔ چلو یہاں کا نہیں ہے تو وہاں کا تو بن جائے، وہاں کا بھی نہیں، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے۔ دھوبی کا گدھا گھر کا نہ گھاٹا، نہ ادھر ہے نہ ادھر، کہیں ایک تو مقام بنانا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ جس کا اقرار اس نے کیا ہے اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ جس کا اقرار اس نے کیا ہے وہ کس درجے کا حامل ہے، کس درجے کا وعدہ کر رہا ہے، وہ کس درجے کا ہے اس مقام حاصل ہونا چاہیے اس کلمے کے اقرار کے بعد۔ وہی صحابہ ہیں، جب تک انہوں نے اس کے اقرار نہیں کیا جب تک انہوں نے اقرار کیا زندگیاں بدل دی، زندگیاں بدل گئی۔ اسی لمحہ ابھی رک جاؤ، صبر کرو، ٹھہرو، دیکھو بھی میں بن جاتا ہوں، یعنی فوراً جیسے انہوں نے اقرار کیا اسی لمحہ جو ہے ان کی زندگیاں کیا ہو گئی، بدل گئی۔ مجھے کیا ہے سمجھا؟ اقرار کیا کر رہے ہیں وہ، کس بات کا عہد کر رہے ہیں وہ، کس بات کا جو ہے اعلان کر رہے ہیں وہ، کس بات کو زبان سے نکال رہے ہیں وہ، اس کا ان کو حقیقی شعور تھا۔ لیکن آج ہمارے اندر وہ شعور نہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے ہمیشہ ورد پر ورد کرتے ہیں۔ کوئی جو ہے سانپ کی طرح گلے میں جو ہے تسبیح ڈال لیتا ہے اور دن رات گرج دیتے رہتا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے وہی بڑا سناٹا، نہ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی، نہ اس سے امت کو جو ہے نفع پہنچتا، نہ خود جو ہے وہ کچھ نفع اپنے لیے اخذ کرتا، کچھ نہیں۔ بس ایک گردش اس کے لیے کیا ہے، ایک عادت ہے جو روزانہ ہوتی رہتی ہے۔ اب اس کا نام کیا ہے؟ مجاہد، صوفی، اللہ کی ولی۔ کیا مجاہدہ کرتے معلوم ہے؟ 25 سال صحرا میں کاٹے، 25 سال صحرا میں کاٹے، 40 سال جو ہے عشاء کے وضو سے نماز پڑھے فجر کی، کچھ بھی کرو، سنت تو نہیں ہے نا، طریقہ رسول تو نہیں۔ ہمارا رسول جو ہے سٹی میں اپنی زندگی گزارا، بیویوں کے ساتھ گزارا، 4 نہیں 11 9 کے ساتھ گزارا، ہاں راتوں میں قیام کرتا تھا، دن میں روزے رکھتا تھا، جہاد کے میدان میں بھی تھا، مسجد میں جو ہے اصحاب صفا کے ساتھ بھی تھا، ہمت پہ خطیب بھی تھا، اندرونی زندگی میں جو ہے شوہر بھی بن کے تھا، ہاں جلوت و خلوت جو ہے لوگوں کے سامنے تھی، ہر ایک چیز جو ہے لوگوں کے سامنے تھی، یہاں تک کہ خلوت کی جو ہے باتیں ازواج مطہرات باہر کر دیتی تھیں، اس پر جو ہے کوئی امتناع نہیں تھا۔ کبھی جو ہے ہمارا رسول صحرا کی طرف نہیں نکلا، کبھی جنگلوں کی طرف نہیں نکلا، کبھی مجاہدے نہیں کیا، کبھی ہدایتیں نہیں کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ بعد میں راہ نکالی انہوں نے، وہی رہبانیت کی راہ جو ہے نصرانیت میں نکالی گئی تھی۔ اس کو انہوں نے نام دیا ہے ایمان کے حصول کا اور ایمان کی تشدید کا، اللہ کو پانے کا طریقہ۔ اب جتنے صوفیاء ہیں ان کی زندگی پڑھ لیجئے، جتنا بڑا صوفی ہوگا اتنا جو ہے کیا ہوگا، وہ سیرانوردی کیا ہو، جنگلوں کی جو ہے سیر کیا ہو، کبھی پتوں سے اپنے تن کو ڈھانپ لینا، کبھی بھوکے جو ہے اپنی زندگی گزارنا، کبھی قطرہ پانی نہ پینا، کبھی جو ہے دھوپ میں کھڑے رہنا، خفقہ کی اذیت دینا اپنے آپ کو، اس کا شریعت مکلف نہیں کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جہاں سے علم لینا ہے وہاں سے نہیں لیا گیا۔ ذرائع علم صحیح ہو، اس میں 2 چیزیں یاد رکھیں، یہ کہ علم صحیح ہو، دوسرا کیا ہے؟ ذرائع علم صحیح ہو۔ علم صحیح ہونے کے لیے منہج، علم صحیح ہونے کے لیے کیا ہے؟ منہج۔ ذرائع صحیح ہونا اتباع سلف، اتباع سلف، صحابہ تابعین، یہ ذریعہ ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ سمجھا اسلام۔ جب تک جو ہے ہم اس کلمے کی اہمیت دل میں نہیں بٹھائیں گے، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اب تمام تر تعلق معبود کا اسی کلمے سے ہے۔ اب ہم سمجھیں گے معبود کیا ہے، کلمے کی اہمیت تو جو ہے الحمدللہ کسی حد تک، بھلے پوری طرح نہیں، کسی حد تک جو ذہن میں آ چکی ہے۔ یہ میرا مستقل موضوع ہے کلمے کی اہمیت و فضیلت، لیکن مجھے جو ہے کئی ایک موضوعات صرف 40 دن کے اندر پیش کرنا ہے، جس کی وجہ سے میں بعض جگہوں پہ دھیرے دھیرے گزر جاتا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ ایک طرف ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ
اتنے دنوں کے اندر ختم کرنا ہے. دوسرا ہے کہ وہ دینا ہے جو لازمی طور پر دینا ہی دینا ہے، اسے محروم بھی نہیں کرنا ہے، بہت زیادہ بھی نہیں لینا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے بعض چیزیں عمدن چھوڑ دیتے ہیں. بنیادی طور پر جو ہے بات سمجھ آ گئی، تو جو تفاصیل ہیں وہ خود جو ہے ہم حاصل کر سکتے ہیں. معبود کسے کہیں گے؟ معبود ہر وہ ہستی جس کی عبادت کی جا رہی ہے. کوئی آگ کو پوچھتا ہے وہ اس کا معبود ہے، کوئی درخت کو پوچھتا ہے وہ اس کا معبود ہے، کوئی پانی کو پوچھ رہا ہے وہ اس کا معبود ہے، کوئی روشنی کو پوچھ رہا ہے وہ اس کا معبود ہے، کوئی ظاہری اور مرئی جسم کو پوچھ رہا ہے، کوئی باطنی جسم کو پوچھ رہا ہے، کوئی خواہشات کو پوچھ رہا ہے. رأیت من اتخذ الہہ ہوا، رأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا، ایسا شخص آپ کے علم میں ہے جس نے اپنے خواہشات کو خدا بنا لیا ہے. الہہ ہوا. بڑے بڑے چیزوں کو پوچھنے والے کئی ایک ہیں، تصورات کو پوچھنے والے. آنکھیں بند کر لینا، جو تصور آیا اس کو پوچھنا کئی ایک. بڑے بڑی چیزوں کو پوچھنے والے، ادرا میں سماویہ کو پوچھنے والے کئی ایک ہیں. ستاروں کو پوجا کرنے والے کئی ایک ہیں. سورج کی پوجا کرنے والے کئی ایک مل جائیں گے. چاند کی پوجا کرنے والے کئی ایک مل جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام انہیں کی طرف بھیجے گئے تھے. بہرحال جو ہے جو شخص جس کی پوجا کرے وہ اس کا معبود. بات سمجھ میں آ گئی. اب اس کلمے کا معنی کیا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ سے، ہے نا؟ وہ بے شمار معبود ہیں، ایک نہیں ہزار ہیں. خود ہندوؤں کے اتنے معبود ہیں کہ ان کے پاس تعداد نہیں ہے اس. یہ ہندوؤں کے پاس اتنے معبود ہیں، ان سے جا کے آپ یہ پوچھیں کہ آپ کے پاس کتنے معبود ہیں، کہے گا جتنے ہمارے سر میں بال ہیں، جتنے ذرا میں جتنے ذرے ہیں، بارش جتنے قطرے ہیں، درخت میں جتنے پتے ہیں، اتنے معبود ہیں ہمارے. اور ہر دن ایک نیا معبود پیدا ہوتا ہے. ان کے پاس ایک پوجا ہوتی، اس دن جو ہے ہر نافع اور ہر زار چیز کی وہ پوجا کرتے، پتہ نہیں وہ کسی سے پوجا کرتے. جو بھی نافع ان کا معبود، جو بھی ضار، دو ہی چیزیں ہیں کائنات میں، لا نافع ولا ضار الا اللہ. اب یہاں پر یا تو نافع ہو یا ضار ہو. نافع کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ نفع پہنچے، ضار کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ نفع نہ پہنچے. اس کو چھوڑ دی، اس کے پیچھے بڑھ. تو ان کے اتنے خدا ہیں جس کی کوئی تعداد نہیں ہے. اب ان کی شکلیں کیا ہیں بات دوسری، اس کا ہم بات نہیں کرنا ہے آج شکلوں پر، لیکن ہیں بے شمار. تو یہ کلمے کا معنی کیا ہے آخر؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ، ہے بے شمار معبود. جھوٹ بول رہے ہیں. اگر میں یہ کہوں نہیں ہے کوئی طالب علم کلاس میں سوائے سعود کے، کہیں آپ کی آنکھیں اندھی تو نہیں ہوگی؟ بیٹھے ہوئے ہم لوگ عثمان پر بیٹھے ہوئے، سعود کی طرف کوئی نظر نہیں آ رہا تو کلاس وہی مانا ہوا. نہیں ہے کوئی طالب علم کلاس میں سوائے سعود کے، یہ مانا ہوا ایسا؟ نہیں ہوا ایسا. تو اتنے دن سے ہم جو بول رہے ہیں ایسا کلمہ بول رہے ہیں جس کا معنی ہی نہیں، جس کا معنی ہی نہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. بے شمار معبود ہے نا، بے شمار معبود ہیں. خود اس دور میں جب جو ہے اس کلمے کا اطلاق کرایا گیا، افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثیٰ، بے شمار معبود تھے. ہبل، عزیٰ، منات، انہوں نے عورتیں بھی بنائی. عزیٰ ناز کا مؤنث بنایا، منان کا مؤنث بنایا منات، اللہ کا مؤنث بنایا اللات. ایک تو مرد ہے، عورتیں بھی ہیں ساتھ میں ماشاءاللہ، ہے نا؟ ہے بے شمار معبود. اس کلمے کا معنی کیا ہے آخر؟ کیا ہم نے اتنی زندگی جو گزاری ہے ایسے ہی بے سمجھے سوچے جو ہے اس کلمے کو کہہ دیا ہے؟ کیا ایسا کوئی معنی ہے آخر جو ہم سمجھ نہیں پائے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کوئی معنی نہیں ہے. اور ویسے ہی ہے، نہیں ہے کوئی طالب علم سوائے سعود کے. ہر کوئی یہ کہے گا کہ جو ہے آپ پاگل ہو گئے، آپ کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے.
امام سٹ جا کے آیا کہ آنکھوں کو دکھائی نہیں دے رہا، کوئی مسئلہ ہے ایسا، اس کی وجہ سے ہم سب کا انکار کر رہے ہیں، ہم سب ہیں نا۔ اگر میں یہ کہوں گا نہیں ہے کوئی طالب علم گورا سوائے سعود کے، تو ہیں بہت سے، کالے پیلے نیلے کیسے جیسے چاہے ویسے ہے، لیکن گورا کوئی نہیں ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ نہیں ہے کوئی طالب علم گورا سوائے سعود کے، ہیں بہت سے طلباء گورے نہیں ہیں، کئی اور جو ہے رنگوں کے ہیں، گورا کوئی نہیں۔ اور میں کہوں گا نہیں کوئی طالب علم اونچا سوائے عمران کے، ہیں بہت سے، لیکن اس درجہ اونچا کوئی نہیں ہے۔ نہیں کوئی طالب علم مالدار سوائے عبدالحفیظ کے، ہے بہت سے، لیکن اس درجہ مالدار کوئی نہیں ہے۔ نہیں ہے کوئی طالب علم خوبصورت سوائے حسن کے، ہیں بہت سے، لیکن خوبصورت اس درجہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی یہ خبر ایسی لانی ہے ہم کو جو ان سب سے امتیاز کرے اس کو، اگر امتیازیت نہیں ہے سب برابر، کوئی معنی ہی نہیں ہے اس کا۔ امتیاز نہیں کریں گے ان الہوں میں اس الہ کا، کوئی معنی نہیں ہے اس کلمے کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک کلمے کا جب اعلان کیا گیا تو لوگوں نے وہی معنی سمجھا جو معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد لے رہے ہیں۔ تبھی انہوں نے کہنے سے انکار کر دیا، نہ بات کیا تھی، فوراً کہتے قل لا الہ الا اللہ تفلحوا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ کوئی کہنے کو تیار نہیں، جنگوں پر جنگیں ہو رہی ہیں، ابو سفیان بار بار آ رہے ہیں فوج کو لے کر، نہیں ہم نہیں مانیں گے، یا تو ہم رہیں یا تم رہیں۔ مانا سمجھ میں آ گیا نا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بات تھی۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر مسئلہ کیا تھا جو ان کو سمجھ میں آیا تھا؟ کیا ہے؟ امتیاز۔ امتیاز کیسے کریں گے؟ اب کون سا لفظ ہم وہاں پر فٹ کریں گے تو امتیازیت اس کی ہوگی؟ کون سی اس کی خبر لائیں گے؟ لا الہ، لا نفی جنس، الہ اسم، خبر نہیں ہے اس کی وہاں پر، اللہ استثناء ہے الہ سے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ کیا نہیں ہے؟ گورا نہیں ہے، اونچا نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ یہی ہے پورا قبلہ۔ امت نے اس معنی کو جو بے روح بنایا ہے، یہاں پر جو ہے بدماشیاں کی ہیں، یہاں پر جو مکاریاں اور چال بازیاں ہوئی ہیں، وہی ہے اصل مسئلہ ہماری امت۔ ہماری امت نے جس کلمے سے ہم کو اندر آنا ہے اسی کلمے سے باہر ہو گئی۔ ہم بڑے، معاف کیجئے میں آپ لوگوں کی تنقید نہیں چاہتا ہوں، لیکن امت کی حالت یہ ہے، ہم بڑے بہت 8 سال 12 سال، بلکہ بعضوں نے جو زندگی لگا دی اس میں، لیکن ان کا مقام کیا ہے کائنات میں نہیں پہچان سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کلمے کے ذریعے اندر آیا، باہر کے نہیں خبر ہے۔ صوفیہ نے اس سے خبر نکالی ہے، موجود یا فی الوجود، لا الہ موجود یا فی الوجود الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود موجودگی کے، موجود میں، وجود میں، سوائے اللہ کے۔ معنی بنتا ہے اس کا، ہے نا، وہ سے موجود نہیں ہے کوئی معبود، کیا نہیں ہے؟ موجود نہیں ہے۔ جو موجود ہے وہ معبود ہے، جو موجود ہے وہ معبود ہے۔ کیا نہیں ہے؟ موجود نہیں ہے نا، بے شمار موجود۔ اس سے فلسفہ نکالا ہم نے کیا ہے؟ جو بھی چیز موجود ہے اس میں اللہ ہے، جو بھی چیز موجود ہے اس میں اللہ ہے۔
اب کیا ہے؟ ہر جگہ اللہ ہے، ہر شے میں اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، ہر دل میں اللہ ہے، ہر ایک جسم میں اللہ ہے۔ جس کو چاہے پوجو، اللہ کی پوجا ہو رہی ہے۔ قبر کو پوجو، اللہ کی پوجا ہو رہی ہے۔ پتھر کو پوجو، یا پسامی کو پوجو، گنیش کو پوجو، اللہ کی پرستش ہو رہی ہے۔ جھنڈے کو پوجو، اللہ کی پرستش ہو رہی ہے۔ بنڈے کو پوجو، اللہ کی پرستش ہو رہی ہے۔ کنڈے کو پوجو، اللہ کی پرستش ہو رہی ہے۔ جس کو چاہے پوجو، حضرت کو پوجو، اللہ کی پرستش ہو رہی ہے۔ ستارے کو چاہے پوجو، اللہ کی پرستش ہو رہی ہے۔ سب میں اللہ ہے۔ یہ عوام کا عقیدہ نہیں ہے۔ علماء سے آپ پوچھیے اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے۔ جواب کیا آئے گا؟ ہر جگہ ہے۔ یہاں ہے؟ ہاں ہے۔ کسی نے یہ پوچھا پاخانے میں ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ کسی نے پوچھا گنیش کے اندر ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ یہ عقیدہ ہمارے علماء کا ہے۔ عوام تو عوام کیا جانتی ہے عقیدے؟ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ ایسی صورت میں جس کو چاہے پوچھو، پرابلم کیا ہے؟ تمہارا کلمہ وہی کہتا ہے کہ جس کو چاہے پوچھو، تم مسلمان ہیں۔ یہ اگرچہ ہمارا جو ہے اقرار یہ نہیں ہے، لیکن بے شعوری طور پر مانا یہی سمجھے ہیں ہم۔ اگرچہ ہم نے شعوراً اس کا جو ہے اقرار نہیں کیا ہے کہ ہم جو ہے ہر ایک پہ خدا کا اقرار دیں گے، لیکن بے شعوری طور پر ہمارے پاس جو ہے کیا ہے؟ یہی مانا ہے کہ آپ جس کسی سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، کیا کہے گا؟ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، میرے دل میں سوائے اللہ ہے اور کچھ نہیں۔ کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ بدماش، میں خود اللہ ہے۔ دل میں خون نہیں ہے، دل میں ارادے نہیں ہے، دل میں نیتیں اور جو ہے تمنائیں نہیں ہیں، دل میں خواہشات نہیں ہیں۔ بدماش شروع کر رہا ہے۔ ہاں، اور اس کا وہ دل جس میں اس کا گندا خون ہو، وہاں پر اللہ تعالیٰ اگر بیٹھ جائے، اس میں سما جائے، گندگی میں اللہ نور انا ارا، اگر دل میں مان لیں گے ہم اللہ کی ذات تو ایک ہے، تو کو معلوم ہے نا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے منتشر ہو کے ٹکڑے بن کے جو ہے دل میں آگے بڑھتی ہے۔ وہاں دل ہے کتنا؟ ہے مٹھی بھر، اس میں ہے 2 خانے، یا تو لیفٹ سائڈ ہے یا رائٹ سائڈ ہے، تو ان میں سے ایک خانے کو ماننا پڑے گا، یا جو ہے درمیان میں جو پاس ہو رہا ہے خون اس کے درمیان بیٹھ گیا ہو، یہ ماننا پڑے گا۔ اگر دل میں خدا ہے، اگر یہ مانتے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ ٹکڑے ہو گئے اس کے۔ اگر دل میں خدا ہے تو دعا کرتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ اے اللہ کے نام لے، دل میں ہے نا، خدا کا ہے دل میں، ہر جگہ ہے۔ تو موسیٰ کو طور جانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو معراج کے لیے بلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ نہ موسیٰ کے لیے طور ہے، نہ ہمارے لیے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج ہے۔ ہر جگہ ہے نا بھائی، وہاں جانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اگر ہر جگہ ہے، جبریل امین کو اوپر سے نازل ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ تعرض الملائکۃ والروح فیہ ومن کان مقدارہ 50 الف سنہ، ضرورت نہیں تھی۔ اگر ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جو بت تھے وہاں پر ان میں بھی تو خدا ہی تھا۔ جاء الحق وزهق الباطل کی نزول کی ضرورت نہیں تھی، مکہ فتح کرنے کی ضرورت نہیں تھی، قریش لڑائیاں لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، عزت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پرابلم کیا تھا آخر؟ ہر جگہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ بدماش اللہ کے رسول یہ بولتے ہیں کہ میں بھی بتوں میں سے ایک بت بن جاتا ہوں، مجھے پوچھو تو پوچھو تو جاتے ہو۔ اللہ کی ایک عبادت کو انکار کر کے باقی سب کو تسلیم کرنے کو تیار تھے وہ لوگ۔ اگر وہ کہتے کہ میں جو ہے قریش کے خاندان سے ہوں، معزز فرد ہوں، میں بھی اپنا بت بنا کے وہاں پر رکھ دیتا ہوں، پوجا ہو سکتے، وہ لوگ ضرور پوچھتے وہاں پر اعتراف کیوں؟ جو خدا لات میں ہے، جو خدا عزا میں ہے، جو خدا منات میں ہے، جو خدا حبل میں ہے، وہی خدا میرے اندر ہے، تو ضرور پوچھو، ضرور پوچھتے۔
یہ ہے عقیدہ ہمارا، جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے نہ ایمان میں حرارت ہے، نہ ہمارے ایمان میں غیرت ہے، نہ ہمیں جو ہے کافروں کو دیکھ کر کبھی جو ہے نفرت ہوتی ہے، نہ مشرکین کو جو ہے شرک کرتے ہوئے دیکھ کر ہمارے بدن میں کبھی داری ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا ہم پر۔ وجہ کیا ہے؟ سب دیکھیے، وہ خدا کا اور جلال ہے، خدا کا اور جلال ہے، یہاں پر اس کا ظہور اور ہے، وہاں پر اس کا ظہور اور ہے۔ اسی فلسفے کے تحت جو ہے حلول کا عقیدہ جو ہے لوگوں میں ہے۔ جتنے لوگوں نے شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ، ان سب میں حلول کا عقیدہ برابر ہے۔ حلول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حل ہو گیا، اس کے جسم میں جو ہے داخل ہو گیا، اندر داخل ہو گیا، حل ہو گیا اندر۔ اب تو مجھے پوچھو تو کسے پوچھ رہا ہے؟ جو اندر حل ہوا ہے اس کو پوچھ رہے ہیں، مجھے تھوڑی پوچھ رہے ہیں میرے اندر کیا ہے۔ نازل ہوا مریم کی شکل میں، داخل ہوا منہ سے، نکلا عیسیٰ کی شکل میں۔ بھائی تو روز اوپر چل رہا ہے اللہ کی ذات حل ہونے والی ہے۔ یہ ایک ذات ہے جو حل ہوتی ہے انسان کے جسم میں، وہ کیا ہے؟ شیطان کی ذات ہے، جن کو ہم بار بار نکالتے ہیں۔ تقریباً انبیاء نے یہ کام کیا ہے۔ اگر ہم جو ہے توراۃ و انجیل کا مطالعہ کریں گے تو انہوں نے امتیوں کے جسم سے شیطان کو نکالا ہے، بدروحوں کو نکالا ہے۔ اس کا تذکرہ جو ہے انجیل و تورات میں برابر ہوا ہے۔ یہ حلول کا عقیدہ کیا ہے؟ دراصل شیطان نے جو ہے کیا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے تمام خیرات مانگ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی میں حل نہیں ہوتی۔ اب یہ جو جا کر جو ہے سرا نوردی کرتے ہیں، جنگلوں کی جو ہے خاک چھانتے ہیں، وہاں پر جو ہے گھومتے رہتے ہیں، ان کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ یہی شیطان حاصل ہوتا ہے۔ جب یہ سے دور ہوئے تو حاصل ہوتا ہے، یہی شیطان حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ عقیدہ ہے ہمارا، کتنا خطرناک ہے مسئلہ یہاں پر۔ جس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو پیغام دیا، وہ پیغام جو ہے قطعاً ہمارے دلوں سے کیا ہو گیا؟ محو ہو گیا۔ ایک اور ہی چیز سامنے آئی جو کہ ہمہ جہتی شرک۔ یہ کیا ہے؟ ہمہ جہتی شرک ہے، ہر جہت شرک ہے، ہر معنی میں شرک ہے۔ اس کا نام دیا انہوں نے وحدت الوجود۔ یہی ہے توحید ان کے پاس۔ صوفیوں کے پاس توحید کیا ہے؟ وحدت الوجود، سب ایک ہے، سب کیا ہے؟ وہی خدا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسی کفر کا اقرار کرانے کے لیے وہ لوگ پہلے کیا کرتے ہیں؟ درجے بناتے ہیں، عوام یہ چیز سیکھ نہیں سکتے۔ پہلے شریعت، آدمی کیا ہے؟ دامن پکڑو طریق، اس کے بعد کیا ہے؟ معرفت، اس کے بعد کیا ہے؟ حقیقت۔ یہ سب کیا ہے؟ چور دروازے ہیں کفر کے۔ اب کیا ہے؟ شیخ کے ہاتھ میں بیعت کیے نا، خلاف نہیں سوچنا۔ شیخ کے خلاف سوچیں گے باہر ہو جائیں گے۔ اب کفریہ بکے کہو، جب اعتماد پوری طرح کر لیں گے آپ کسی بھی شخص پر، کفریہ بکے کہو۔ جتنے صوفی ہیں اپنے کفر کے اقرار کے لیے بیعت دیتے ہیں، کفریہ بکے کہو۔ اب جب جو ہے اس کو مان گئے آپ، شیطان حاوی ہو گیا۔ کیا ہے؟ معرفت، اللہ کی معرفت۔ ہم دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کس کو دیکھ رہے ہوں؟ شیطان کو دیکھ رہے ہیں، حاوی ہو گیا۔ اب کیا حقیقت نظر آ رہی ہے ان کو؟ حقیقت جو تم دیکھ نہیں سکتے کیا ہے؟ ہم شیطان کے بندے بن کے جو شیطان کو دیکھ، تم دیکھ نہیں سکتے، تم نیک ہے نا۔ اسی کو انہوں نے کیا ہے نام دیا ہے ان 4 درجوں کا۔ یہ سب گھپلا ہے کفر کے لیے، یہ سب گھپلا کیا ہے؟ کفر کے لیے۔ یہ اسلام سے بالمقابل ایک دشمنوں کی طاقت ہے، جس کو لوگوں نے اسلام سمجھا اور عین دین سمجھا، اور جو ہے اسلام میں بھی سب سے اونچا مقام دیا۔ یہ پورا بگاڑ اور فساد انہی صوفیوں سے ہے، جنہوں نے کلمے کا معنی بدل کر رکھ دیا۔ صحابہ کے پاس خود جو
داعی اسلام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس، اسلاف کے پاس اس کا معنی کیا ہے، خبر کیا نکالیں گے؟ انہوں نے تو وجود کا نکالا ہے، خبر کیا نکالیں گے؟ لا الہ بحق الا اللہ ذلك بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. تو ہم داعی ذلك بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. یہ حق ہے، یہ سب کیا ہے؟ باطل ہیں. یہ بھی معبود ہے، وہ سب بھی معبود ہیں. یہ برحق ہے، یہ سب باطل ہے. اب ہم ترجمہ کریں گے اس کا، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ، اور معبود بھی ہے، حق پر نہیں ہے، وہ باطل ہے. حق کے ساتھ اگر کسی کی پرستش ہو رہی ہے تو صرف اللہ کی ہو رہی ہے. مراسم عبودیت اگر کسی کے لیے ادا کیے جائے تو کس کے لیے ادا کیے جائے؟ صرف اللہ کے لیے. اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ برحق ہے. اللہ کے رسول نے، قرآن نے، اسلاف نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، امام نے یہ مان لیا ہے اس کا. ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. یہ ہے ہمارا اصل میں عقیدہ، لیکن یہ عقیدہ ہمارے پاس راسخ نہیں ہے، نہ ہم کو جو ہے اس کا معنی پہلے سے معلوم ہے. ہم تو بالکل ادھورا کلمہ بولتے ہیں جو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، لیکن اس کا بے شتر معنی کیا پہنا ہے؟ خدا ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، ہر ایک کے دل میں. ہاں، ہر ایک کا دل کیا ہے؟ عرش ہے. ہر ایک کا دل کیا ہے؟ عرش الہی. ہر ایک کا دل کتنے عرش بنیں گے اور جو ہے کتنے خدا بنیں گے، کتنے ٹکڑے ہوں گے اس ذات کے، ہر ایک کے دل پہ جو ہے آگے بیٹھنا ہے. یہ سب عقائد جو ہے کون پھیلائے؟ بغیر پھیلائے کیسے پھیلتے؟ کیسے ذہن میں آتی یہ چیز؟ ہمارے ہی بدماش علماء نے جو ہے پھیلایا ہے، ذلیل صوفیہ نے جو ہے اس کو پھیلایا ہے. آج مومن نہیں رہا. جس ذریعے سے وہ اندر آتا ہے اسی ذریعے سے وہ باہر آتا ہے. جس کلمے سے وہ موحد بنتا ہے اسی ذریعے سے وہ ہمجاتی شرک کا ارتکاب کرتا ہے. اس معنی میں ہمارے جو ہے تقریباً لوگ اندر نہیں ہیں، بھلے ہم جو ہے ان الفاظ کو ان کے لیے استعمال نہیں کرتے. بات دوسری ہے، حقیقتاً معنی سمجھ میں نہیں آیا. جو کلمہ جس بات کا جو ہے آپ سے اطلاع کرا رہا ہے بالکل اسے مخالف اطلاع کر رہے ہیں آپ. ان معبودوں کی جو ہے نفی کرو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ ہے. ان صوفیہ کے اکابر میں یہاں تک امام غزالی نے یہی لکھا ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى کی تفسیر میں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وهم كانوا في اوائل التوحید. وہ لوگ کیا تھے؟ توحید کی شروعات میں تھے ابھی وہ لوگ. تو انہوں نے ان خداؤں کے اندر اللہ کو تسلیم نہیں کیا. وَلَوْ أَقَرَّهُ أَنَّهُمْ هُمُ اللَّهُ لَمَا عَاتَبَهُمْ. وہ لوگ اقرار کر لیتے کہ ان سب میں اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، ان پر جو ہے غصہ نہیں کرتا. انہوں نے ان سے تسلیم نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اگرچہ امام غزالی نے بعد میں توبہ کر لی لیکن ان کی توبہ مشہور نہیں. امام تیمیہ نے ان کی توبہ کا ذکر کیا ہے. انہوں نے جو ہے بغداد میں جو 40 سال کاٹے تھے اپنی زندگی کے، بعد میں جب ان کو جو ہے توفیق الہی ہوئی تو انہوں نے توبہ کی ان تمام عقائد سے جو عقائد صوفیہ نہ تھے، لیکن ان کی توبہ مشہور نہیں. ان کی کتابیں برابر جاری ہیں آج بھی. آج جو ہے ان بدماشوں کے لیے ان کی کتابیں دلیل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مدرسہ ہندوستان میں ایسا نہیں ہے جہاں پر ان کی کتابیں نہ پڑھائی جاتی ہوں. احیاء علوم الدین اور کیا ہے احیاء علوم الدین جو ہے بہت مشہور کتاب ہے ان کی. اور کیا سعادہ ہے وہ؟ کیمیاء سعادت. یہ دو کتابیں جو ہے متداول ہیں ہر ایک کے پاس یہ دو کتابیں متداول ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بہت کتابیں لکھی.
ان کا جو کارنامہ ہے وہ اور ہے، اصل میں وہ کارنامہ تو کسی ذہن میں نہیں ہے۔ ان کا جو کارنامہ تھا وہ کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے فلسفے کو توڑا، انہوں نے فلسفے کو توڑا قرآن و حدیث کی روشنی میں، جبکہ وہ جیسا آج سائنس غالب ہے ویسے وہ فلسفہ غالب تھا۔ متکلمین کے دور کو توڑا انہوں نے، یہاں تک کہ ان کا غلبہ ایسا ہو گیا تھا امام غزالی کا، امام الحرمین جو ہے ان سے فتویٰ پوچھتے تھے، یہ وہ مرتبہ تھا، یہ کارنامہ ہے ان کا اسلام۔ لیکن جو ہے عقائد کے باب میں اگر کسی کو دیکھنا ہے تو یہاں دیکھیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے خاص اس کا فضل ہے، اکرام ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس مقام پر یہ آیت نقل کرنے کے بعد، اس قصے نقل کرنے کے بعد، احسان الہی ظہیر ایک مشہور شخصیت ہے پاکستان کی، مکتبہ فکر کے اعتبار سے جو ہے اہل حدیث ہیں وہ، بلکہ اہل حدیثی کو پھیلانے والے پاکستان میں وہی ایک واحد اور منفرد شخصیت ہے۔ انہوں نے لکھا ہے دروس سے تصوف میں، اگر اللہ کی شان دیکھنا ہو تو یہاں پر دیکھو، یہ شخص اصولی ہے، محدث ہے، مفسر ہے، صاحب حکمت ہے، صاحب فقہ ہے، ہاں فتاویٰ کے اعتبار سے بڑا اونچا مرتبہ رکھتا ہے، لیکن کہاں بھٹک رہا ہے؟ سب کچھ ہے، ہر قسم کے خزانے ہیں اس کے پاس، بھٹک رہا ہے کہاں؟ ایسے لوگ کافی مل جائیں گے جو اپنی جگہ مفسر ہیں، جو اپنی جگہ محدث ہیں۔ خود ہمارے پاس دیکھیے محدث کیا ہے؟ اہل حدیث، شیخ الحدیث۔ کفر جتنے قسم کے کفر آپ جو ہے تصور کر سکتے ہیں اتنے قسم کے کفر ہیں تبلیغ نصاب۔ اگر موقع ہو جائے مجھے تو ایک ایک کفر کو نکال کے بتاؤں گا الگ الگ۔ کیا ہے؟ سہارنپور کے شیخ الحدیث کیا کام کر رہے ہیں؟ کفر پھیلا، توفیق اللہ کا۔ اسی وجہ سے عقیدے میں کیا نہیں ہے؟ تقلید نہیں، شریعت میں تقلید ہے، دین میں تقلید نہیں، دلائل پہ مانیں گے، دلائل پہ مانیں گے، قرآن حدیث سے دلائل ہوں تو مانیں گے، اللہ ہے کہ اختلاف مسائل ہوں تو وہاں پر ترجیح کے لیے تقلید ضروری ہو جاتی ہے، ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں مجھے یہ بات پیش کرنی ہے کہ بڑے بڑے علماء اس میں جو ہے کیا ہوئے ہیں؟ پھسل چکے ہیں، اور کئی ایک جو ہے مفسرین ہندوستان کی خصوصیت کے ساتھ اس مسئلے میں کیا ہے لفظشیں ان سے بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ لفظشیں ہمارے لیے کیا نہیں ہے؟ دلیل نہیں بن سکتی، یہ لفظشیں ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی اہمیت میں نے پہلے بتا دی، جس کلمے کے ذریعے آپ کو اندر آنا ہے اسی کلمے کے ذریعے آپ باہر جاتے ہیں۔ صرف یہ کہ اسے خبر اگر وجود ہی نکالیں گے تو باہر ہے، بحق نکالیں گے تو اندر ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے؟ اگر وہ معنی غلط ہے تو صحیح معنی تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، سب معبودان باطل ہیں۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اصل میں آیت پڑھتے رہے اور بتوں کو توڑتے رہے۔ یہ تو مشہور واقعہ ہے، سب کے علم میں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے سب کے ساتھ؟ کیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا قرآن کی آیت اس کی تائید میں نہیں ہے؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ہمارے مجلس تین کی نہیں ہوتی مگر وہاں پر چوتھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ولا خمسة إلا هو سادسهم، پانچ نہیں ہوتی مگر وہاں پر چھٹا ہوتا ہے۔ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، تین سے کم ہو یا پانچ سے زیادہ ہو، إلا هو معهم أينما كانوا، ساتھ ہوتا ہے تم جہاں گئے ہوگی۔ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ نے کیا فرمایا ابو بکر صدیق سے غار ثور میں؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہارون اور موسیٰ کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ، اننی معکما اسمع و ارى، ہمارے صاحب
دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وإنما يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ہے نا، جسے مستی ہے جو میرے دوست سے، میرے ولی سے جو ہے دشمنی کرے گا، میں اس کو جو ہے جنگ کا اعلان دیتا ہوں. کون ہے وہ؟ وَإِنَّمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ، پہلے یہ میں صدقہ علیہ، اس کے بعد بالنوافل. یہاں تک کہ وہ نوافل میں اتنا آگے بڑھتا ہے کہ میں جب اس کو چاہتا ہوں تو کیا بن جاتا ہوں؟ اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اندر خدا آ گیا نا. اب اس کو پوچھ لو، ولی کو پوچھ لو، کسا کرو. کان جب بن گیا، آنکھ جب بن گیا، ہاتھ جب بن گیا، پیر جب بن گیا، تو باقی رہا کیا ہے؟ چلو کچھ نہیں پوچھتا ہے، پیر پوچھ لو. گھر میں تو ہے نا یقینی طور پر، یا ہاتھ چوم لو، عبادت ہو جائے گی. قدم بوسی ہے ہمارے پاس، مسیت بھی ہے ہمارے پاس، آنکھوں کو چومنا بھی ہے ہمارے پاس، کانوں کا بوسا بھی ہے ہمارے پاس. کیا نہیں؟ کوئی یہ کیا کر لو، اللہ سے بوسا ہو جائے گا، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ کی جو ہے پرستش ہو جائے گی. لیکن کیا ہے اسی حدیث میں، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے رد نہیں کرتا ہوں. تو اس کے علاوہ ہے نا، اس کے علاوہ ہے جس سے وہ مانگتا ہے. اگر وہی ہوتا تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اسے مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، اس سے خود بول لینا چاہیے تھا. جب مجھے پکارتا ہے تو میں اسے پکار رد نہیں کرتا ہوں. تو اس کے علاوہ ایک ہستی ہے، کیا ہے؟ انتہائی درجے کا قرب یہاں پر جو ہے مراد دیا گیا ہے. اب یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے نہیں ہے؟ ہے نا. کس حیثیت سے؟ سوال یہ ہے کس حیثیت سے؟ ذات کے اعتبار سے نہیں، صفات کے اعتبار سے. ذات الرحمن العرش استوى فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. وہ تو عرش مستوی ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ ہے نہیں ہے. کس اعتبار سے؟ صفات کے اعتبار سے. اب اس میں ہے ایک معیت عامہ اور ایک معیت خاصہ. معیت عامہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے ساتھ ہے، ہر مخلوق کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر انسان ہی نہیں، یہاں تک کہ سمندر کی تاریکیوں میں کالی چٹانوں کے اندر رینگنے والی کالی چوٹی کو رزق پہنچانے والا وہی ہے. ظلمات بعضها فوق بعض کے اندر، کالی چٹانوں کے اندر، ان تاریکیوں میں کالی چونٹی جو رینگتی ہے اس کو دیکھنے والا وہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے احاطے علم کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے. وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر ایک کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، محیط ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے آسمان و زمین چھائی ہوئی ہے. کوئی چیز اس کے علم و احاطے سے باہر نہیں ہے. یہ معیت عامہ. ایک دوسری صفت کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. قدرت ایک ہے علم، دوسرا ہے قدرت. ہر ایک پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات ہر ایک بندے کے بلکہ ہر ایک چیز کے ساتھ ہے. مخلوقات میں ہر مخلوق کے ساتھ یہ دو صفات ہیں، علم اور قدرت. بكل شيء علما ان الله على كل شيء قدير.
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. تیسری چیز کیا ہے اس آیت؟ رحمت. کافروں کے ساتھ بھی ہے رحمت، مومنین کے ساتھ بھی ہے رحمت. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. اللہ تعالیٰ چھایا ہوا ہے ہر ایک چیز پر کیا ہے؟ رحمت اور علم کے اعتبار سے. یہ تین صفات ہیں، علم، قدرت، رحمت. اگر کافر میں رحم نہیں کرتا تو جب وہ انکار کیا وسیلہ ختم ہے، کچھ بھی نہیں، سانس روک جاتا بس. اس زیادہ انتقام لینے غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں، سانس روک دیا بس. اب یہ تین صفات کے اعتبار سے اس کی معیت عامہ ہے ہر ایک مخلوق کے ساتھ، ہر ایک مخلوق کے ساتھ. اس میں کافر، مومن، فاسق، فاجر سب شامل ہیں، کوئی تفریق نہیں. معیت خاصہ کیا ہے؟ 4 گروہ ہیں. معیت خاصہ 4 گروہ ہیں صفات کے اعتبار سے، کیٹیگری نہیں ہے وہ، صفات کے اعتبار سے. صفات کے اعتبار سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان اللہ مع المؤمنین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم مؤمنون. ان اللہ مع المؤمنین، اللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی المتقین. دوسرا ہے تقوی، ان اللہ مع المتقین، اللہ مع المتقین، ان اللہ مع الذین اتقوا. تیسری چیز ہے ان اللہ مع الصابرین. ہم تو دوروں میں دیکھتے رہتے ہیں ہمیشہ، ہوٹلوں میں جائیے ان اللہ مع الصابرین، گھروں میں داخل ہو جائیے ان اللہ مع الصابرین. صبر کیا ہے نہیں معلوم ان بندوں کو، لیکن ان اللہ مع الصابرین یاد رہتا ہے. چوتھی چیز ہے ان اللہ مع المحسنین، احسان. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، محسنون نہیں محسنون. یہ 4 صفات ہیں معیت خاصہ کی. معیت خاصہ کے لیے یہ 4 گروہ ہیں. مومن ایمان اگر ہے تو اللہ کی معیت ہے، ایمان میں احسان ہے، کیا ہو گیا؟ مزید جو ہے اللہ کی معیت بھی اس کے ساتھ. صبر بھی ہے ساتھ میں، تقوی بھی ہے ساتھ میں، کیا ہوا؟ مزید جو ہے اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ، اللہ کی معیت بھی اس کے ساتھ. یہ معیت کس اعتبار سے ہے؟ النصرۃ والتأیید. یہ معیت صرف علم کے اعتبار سے یا رحمت کے اعتبار سے یا قدرت کے اعتبار سے نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد ساتھ میں ہوتی ہے. متى نصر اللہ؟ الا ان نصر اللہ قریب، نصر من اللہ وفتح قریب اذا جاء نصر اللہ والفتح. ان 4 صفات کے حاملین کے ساتھ اللہ کا خاص ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی معیت خاصہ ہوتی ہے، اللہ کی معیت خاصہ ہوتی ہے. اب یہ 4 صفات کا بدرجہ اتم مجسم کون ہے؟ انبیاء و رسول. اس میں ہمارے رسول. بات سمجھ میں آئی؟ اب پھر ان قصتی کو لائیے جو ترتیب سے پہلے بیان کی گئی. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ہر ایک کے اندر 4 صفات ہوتی ہے، ہر ایک کے اندر 4 صفات ہوتی ہیں. لیکن ان 4 صفات میں درجہ اتم کون ہے؟ انبیاء اور رسول. ان کے ساتھ کیا ہے؟ خاص تائید نصرت کے ساتھ ساتھ انعام بھی ہوتا ہے. انعم اللہ علیہم، انعام کے اعتبار سے یہ کیٹیگریز ہیں. یہ عام صفات ہیں جس کے اندر جو صفات ہوں گی اس کے ساتھ ویسے تائید و نصرت ہوگی. لیکن یہ کیٹیگریز کے اعتبار سے کہ ان کے اندر یہ 4 صفات ہیں، لیکن اس میں کیا ہے؟ تمام و کمال کا مسئلہ ہے. اب اس میں سب سے پہلا درجہ کس کا ہے؟ انبیاء کا، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے، پھر صالحین. ان کے لیے کیا ہے؟ تائید و نصرت کے ساتھ انعام بھی ہے. یہ خاص چیز ہے جو ان کو جو ہے عطا ہوتی ہے. تو آج ہماری امت ایک نصرت تائید سے محروم ہے،
انعام کا بہانا ہماری امت پر، پھر بھی اللہ کا خاص فضل ہے، جو چل رہا ہے معاملہ ہمارا، بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہے ہمارے، کس اعتبار سے؟ صفات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے نہیں۔ پوری کائنات کیا ہے؟ کہ حلقۃ فی کفۃ، کیا ہے؟ ہتھیلی میں جو ہے گارا کھینچ لیا جائے، بالکل صاف نظر آتا ہے، بس ویسی پوری کائنات، جس کو چاہے جب چاہے، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ یہ درخت کو اگر آپ دیکھتے رہیں گے کہاں سے پتے جھڑنے والا ہوتا، کیسے گھنے گھنے افریقہ کے جنگلات ہیں، کیسے گھنے گھنے جو ہے درخت ہیں، جن کے درخت کی نوعیتیں آج تک نہیں پہچانی گئی ہیں، ریسرچ ہو رہا ہے کہ کیسے کیسے درخت جو ہے نئے نئے وجود پا رہے ہیں، لیکن کوئی پتا جھڑتا نہیں مگر اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات، کتنے لاکھوں کروڑوں ملینوں بلینوں اربوں کھربوں ہیں، وہاں پر کوئی پتا جھڑتا ہو تو اللہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکی میں جو بھی جو ہے دانا پھٹتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے۔ ما تحمل كل انثى ولا تضع الا بعلمه، کتنے بچے جو ہے یہاں پر حساب کر رہے ہیں، تب چھوٹا حساب ہے وہ کتنے سیکنڈز میں ہو رہے ہیں، ان کو وہی آئے گا، کیلکولیشن ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان کی پہلے ان کا سروے کون سا صحیح رہتا، وہ ہاسپٹلس میں جو ہے کہ کتنے کیسز گھر میں کتنے ہوتے ہیں، کتنے دیہاتوں میں باہر ہی نہیں آتے، پتہ ہی نہیں چلتا پیدا ہوا ہے نہیں پیدا ہوا ہے، ایک ہاسپٹل کے کیسز رکھ کے اور کتنے اولادیں کتنے جو ہے بچے پیدا ہو رہے ہیں، کسی کے علم میں نہیں ہے، لیکن جو بھی جو ہے استقرار حمل ہوتا ہے یا پیدا ہوتا ہے اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ بتانے کی بات یہ ہے کہ ولا رطب ولا یابس، دو ہی چیزیں ہیں نا، رطب و یابس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر اس کے علم میں نہ ہو، اللہ کی کتاب مبین، تو ایسا علم رکھنے والا ہے وہ ایسی ذات ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے کوئی جو ہے اس سے کیا نہیں ہے، باہر، ان تین صفات۔ تائید و نصرت کے اعتبار سے یہ چار گروہ ہیں، مومنین، محسنین، متقین، صابرین۔ ان میں ان صفات کیٹیگریز نہیں ہے، صفات نہیں، جس کے پاس جو صفت ہوگی اس کے اثرات ہوتی تائید ہوگی، جو صفت جو ہے قوی ہوگی، جو صفت جو ہے اعلیٰ ہوگی اس سے تائید ہوگی۔ اب کیا ہے، مومنین کے مقابلے میں کافرین ہیں تو ان کو تائید ہوگی، صابرین کے مقابلے میں بے صبر ہیں، جلد باز ہیں تو ان کی تائید ہوگی، متقین کے مقابلے میں بے خوف ہیں اللہ سے، ان کی تائید ہوگی۔ ہاں، محسنین کے مقابلے میں یہ لوگ جو ہے بالکل نچلے درجے کے قسم کے ہیں تو ان کی تائید ہوگی۔ تو جیسے جیسے صفات قوی ہوں گے ویسے ویسے ان کی تائید ہوگی۔ ان میں کیا ہے، حضرت اتم اس گروہ کے اندر ہے، وہ کیا ہے، انبیاء و رسول، اس میں ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاص امتیازات ہیں، وہ احادیث اور ہیں کہ لا تفضلونی علی یونس بن متی، وہ دوسری روایت ہے، میں انشاءاللہ کسی اور موقع پر تفصیل کی بحث کروں گا، لیکن بالاتفاق افضل الانبیاء والمرسلین ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، دوسرے انبیاء اور رسول درجہ ہے، اس کے بعد جو ہے صدیقین ہیں، اس کے بعد جو ہے شہداء ہیں، اس کے بعد صالحین ہیں، یہ درجے ہیں۔ ان سب کے ساتھ کیا ہے، معیت خاصہ کے ساتھ انعام بھی ہے، معیت خاصہ کے ساتھ انعام بھی ہے، انعام اللہ علیہم کا گروہ ہے، منعم علیہ گروہ ہے، صرف تائید و نصرت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تائید و نصرت جو ہے اس کے علاوہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ ہاں، تو یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ذات کو صفات کہنے کے بجائے وہاں پر کیا کہا ہے، ہم نے ذات کہا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اللہ ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں، صفات کے اعتبار سے۔ اب کیا ہو گیا، ہر ایک کے ساتھ اللہ ہے، کس معنی میں، ذات کے اعتبار سے۔ یہی ہوا ہے خطرہ، اور یہ چیز کہاں سے لا رہے ہیں لوگ، ہمارے ہی کلمے سے، جس کے سے ہم کو اندر آنا ہے اسی سے ہم باہر رہے ہیں۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ امت کا، لیکن علماء خاموش، کتنا خطرناک، سوچیے کتنا انتہا درجے کا خطرناک مسئلہ ہے یہ، کہ جس کلمے کے ذریعے جو ہے انسان اندر آئے اسی کے ذریعے باہر چلے جائے، ہم جاتی شرک کا مرتکب ہو، سب خاموش، حالانکہ شرک پہ جو ہے بیان کرنے والے بہت زبردست ہیں،
ارے اتنی کاسٹیں ہیں شرک پر، اتنی کاسٹیں ہیں شرک پر، اتنے گھنٹے بولا ہوں شرک پر، کیا ہے خود بولو بس. سمجھ میں نہیں آیا شرک میں ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ میں نہیں آیا. آج تک یہ معنی سمجھاتے ہیں ہم نے سنا. وجہ کیا ہے؟ یہ معنی سمجھائیں گے تو لالے پڑ جائیں گے، تو باہر ہو گئے نا. لیکن جب تک جو ہے یہ چیزیں کھول کھول کر بیان نہیں کی جائیں گی، صحیح معنی میں ہمارے ذہن کبھی نہیں آئے گا. بات سمجھ میں آئی نہیں. تو ہم کو سب سے پہلے یہ معنی سکھانا ہے، اندر لانا ہے. یہ کام ہمارا جو ہے پہلی فرصت میں کرنا ہے. جب تک ہم کو اس کا شعور نہیں تھا بات اور تھی. جب ہم سمجھ گئے اللہ کے پاس کیا ہے مصول ہے، تو ہم کو یہ کام کرنا ہے. اگر ہم یہ کام کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے جس کا دل بھی اندر آنے کا ہے، جو نہیں آنے والا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. بغیر اس کے جو ہے ہم کوئی کتاب شروع ہی نہیں کرتے. یہ کام انشاءاللہ جو ہے ہم کریں گے تو اللہ کے پاس ہم معذور تو سمجھے جائیں گے. آدھا باللہ توفیق.